السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کھانا کھا لیجیے جناب۔ نہیں، ابھی نہیں کرا ناشتہ۔ اچھا جی، آپ کا نام؟ شفیع الرحمان۔ شفیع الرحمان۔ اچھا، آپ کا مسلک بھائی؟ میرا مسلک اپنے نبی کو ماننا، صحابہ کو ماننا، اور میں مسلمان ہوں، بس اتنا ہی وہ ہے۔ مسلمان کہلانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ایمان والا ہونا کمال کی بات ہے۔ ہاں، بہرحال آپ کی پہچان اہل حدیث لوگوں سے ہوتی ہے یا پھر دیوبندی لوگوں سے ہوتی ہے، تھانوی جی سے؟ مجھے خالی نہ ہی دیوبندی نہ ہی بریلوی، مجھے صرف مسلمان سے مطلب ہے اور اپنے نبی کو مانتا ہوں، صحابہ میں اہل سنت والجماعت سے وہ کرتا ہوں۔ وہابی دیوبندی یہ لوگ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہ بات مت بولیے جناب، میں ثابت کروں گا اس کو۔ نہیں کر سکتے تم ثابت۔ آپ کہہ رہے ہو نا؟ ہاں، تمہیں پتا ہے آپ عالم ہو؟ نہیں، میں عالم نہیں ہوں، مگر عالم نہیں ہو تو میں پھر دماغ کا بھیجا مت گرم کرو۔ میں دماغ کا بھیجا گرم نہیں کر دیا۔ اپنے عالم کو لے کے آؤ ساتھ میں، اپنے عالم کو ساتھ میں لے کے آؤ، لائن پہ جوڑو، ابھی ثابت میرے کرتا پاس ہوں۔ جس ٹائم ہوں گے نا اس ٹائم وہابی دیوبندیوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دشمن رسول ہیں، غدار رسول ہیں۔ ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ، لائن پہ لو اپنے عالم کو۔ نہیں لے سکتے، تم یہ بات بول رہے ہو نا، یہ غلط ہے۔ آپ کو غلط لگ رہا ہے نا، میں ثابت کروں گا نا، اپنے عالم کو لو۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ جاہلوں کو سمجھا دو، ہمارا کام ہے کہ تمہارے عالموں کو تمہارے سامنے لو، پھر تمہارے عالم کو تمہارے سامنے ذلیل کرنا۔ تم میری بات تو سنو، تم نے جو منافق کے بارے میں کہا کہ میں جمعے کے دن مسجد کے اندر سے بھگا دیا اپنے نبی نے، یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے میرے کو۔ جب معلوم ہے، ایک منٹ، جب معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پھر ان منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی۔ ہاں، بنائی تھی۔ پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضور نے اس کو جلوا دیا۔ ہاں، پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ اب سعودی حکومت نے، یہودی حکومت نے اسی جگہ اسی مسجد کو بنایا اور اس کا نام رکھا مسجد نور۔ یہ بھی معلوم ہوگا؟ اتنا نہیں معلوم میرے کو۔ اتنا نہیں معلوم ہے؟ بہرحال تم اپنے جو کسی بات بڑے کرتے ہو سرپرست کو لے کے آؤ لائن پہ، ٹھیک ہے؟ تبھی بات ہوگی، میں ایسے بات نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، میری بات تو سنو، میں یہ بات بول رہا ہوں کہ کیا میں تم اتنے بڑے بڑے علماء کو کہہ رہے ہو جو کیا میں تم سے بھی بڑے ہیں، اور جنہوں نے یہ کیا میں جس ٹائم ہندوستان آزاد ہوا انہیں تم کافر کہہ رہے ہو، یہ کہاں سے آیا؟ کون سی کتاب میں؟ یہ سب لنترانیاں ہاں کا بند کرو، ٹھیک ہے؟ شیطان سے بڑے عالم نہیں ہے تمہارے مولوی، تمہارے عالم شیطان سے بڑے عالم نہیں ہے۔ جب اتنا بڑا عالم بحث سکتا ہے تو تمہارے عالم کیا چیزیں؟ میں جہاد بحث نہیں کر رہا، میں یہ پوچھ رہا شیطان ہوں کتنا بڑا عالم ہے، پہلے وہ جواب دو۔ جنت کا، شیطان بہت بڑا عالم ہے، جنت کا، ارے سنیے نا، ہاں، جنت میں رہنے والا تھا، جنت کا اس کا ڈائریکٹ آنا جانا تھا یا نہیں تھا؟ ہاں تھا۔ فرشتوں کا استاذ تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ جب اتنا بڑا بحث سکتا ہے، جب اتنا بڑا جو ہے جہنم کا حقدار بن سکتا ہے، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی۔ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا اس نے۔ تو وہ سجدہ عبادت تھا یا سجدہ تعظیم؟ تعظیم۔
माँ ने क्या बोला कि आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम नहीं की? हाँ नहीं की। और तुम ये बरेलवी लफ्ज सुनिए, बरेलवी सुन्नी जो होता है ना, वो लफ्ज बोलता है जिसमें कोई जो है डंडी मार ही नहीं सकता, जिसमें कोई टांग अड़ा ही नहीं सकता, जिसमें जो कोई चोंच अड़ागा ना तो उसकी चोंच खुद ही टूट जाएगी। अच्छा जी हाँ जनाब। अच्छा, और एक बात मैं तुमसे पूछूं, जो पूछो मत, अपने मौलवी को लेकर आओ, ठीक है? मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना जानता हूँ। नहीं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ खाली मैं जो मदरसा है दारुल उलूम देवबंद, वो हाँ? किस वजह से रखा, किस वजह जो मौलाना, मुझे नहीं पता किस वजह से रखा गया, किस वजह से नहीं रखा गया है, उसके बारे में बता रहा हूँ। मत बताइए मुझे कुछ। तुम जब तुम्हारा सुनिए, जब तुम्हारा उन लोगों से ताल्लुक ही नहीं है तो मुझे क्या क्या सुनना है तुम्हारे मुंह से? कुछ भी नहीं सुनना मुझे। तुम ये बात तो तोहमत लगाते हो ना, वही बात तोहमत लगाते हो। काफी ऐसा है, ये बताओ मेरी बात सुनो। महराज रब्बानी को क्या समझते हो? किसको? महराज रब्बानी को। मैंने तुम्हारे बहुत सारे उलमा को ऐसे करते हुए देखा, जैसे बयान करते हैं तो डांस करते हैं, ऐसे बयान अपनी आंखों से। अच्छा ये बताओ, वो जो जमात में जाते हैं, जो ज़िनाखोरी करते हैं, ज़िनाखोरी कौन करता? तेरी जमात के लोग भाई। मौलाना साथ के ऊपर वो मत लगाना इसमें क्यों? नहीं, जो मौलाना तारिक जमील है, किसी को भी लगाओगे ना। अभी तो जनाब आप कह रहे थे मेरा किसी जमात से ताल्लुक नहीं है। हाँ ताल्लुक है, मगर जो सही रास्ते पे चलता ना, हक बात कहता, हम ऐसा है बात मानते हैं। ये बताइए जनाब, हकीकत में आके खुल के और खुदा की कसम खा के ये बोल दीजिए कि आप अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं या देवबंदी से ताल्लुक रखते हैं? एक जिससे भी ताल्लुक रखते हैं वो बताइए। मैं तो सबको मानता हूँ, मौलाना कासिम नानवी को भी मानता हूँ, मौलाना अहमद रजा को भी मानता हूँ, सबको मानता हूँ। ये मुनाफिकत हमारे यहाँ चलती ही नहीं है जनाब। ये जो आप मुनाफिकत चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मुनाफिकत हमारे यहाँ चलेगी ही नहीं। तुम हमारे यहाँ खरे सिक्कों को माना जाता है, खोटे सिक्कों को फेंक दिया जाता है। एक किताब है खुद मौलाना अहमद रजा की, भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है जनाब। भड़बड़ाना रियाज नहीं है, भड़बड़ाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात तो सुनो, तुम कुफ्र का फतवा लगा रहे हो, किस वजह से लगा रहे हो, किस बिना पे लगा रहे हो उन पे? अच्छा, किसके ऊपर लगाया? जो ना ही काफिर है, ना ही कुछ गलत काम करते। मैंने किसके ऊपर लगाया वो पहले नाम बताएं। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। तो वो तो काफिर है ही ना। कैसे काफिर है ये बताओ मुझे। अब उसके गुस्से में लग रहे हो आप, गुस्सा थोड़ा नीचे लेकर आओगे ना, थोड़ा ठंडा होगे, प्यार से पूछोगे तो बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। कैसे काफिर है वो बताओ मुझे। प्यार से बोलो, घबराओ बिल्कुल मत, ठीक है दोस्त? ये बताइए, हाँ, हमारे नबी हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं या इनके बाद कोई और नबी आने वाला है? नहीं। क्या नहीं? नहीं आने वाला आखिर नबी। नहीं आने वाला। आते तो हजरत उमर आते आखिर में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जो मुझे कहना था वो आप ही ने कह डाला। क्या बात है भाईजान। जो तुम्हारे मसलक के प्यार से सुनो भाई, तुमने मुझसे पूछा है तो प्यार से सुनो, वरना कॉल कट कर दो, कोई मजा नहीं आएगा बात करने में, ठीक है? हाँ। आपका पुख्ता ईमान है कि हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा? हाँ पुख्ता ईमान है। अच्छा, क्या दलील है आपके पास? मेरे पास? जी हाँ, दलील नहीं मालूम? नहीं मालूम। चलिए, एक तो यही दलील मान लीजिए, हुजूर की बताई हुई हदीस, हाँ। आना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और अब मेरे बाद कोई नबी नहीं। और हुजूर ने ये भी फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु होते, क्योंकि वो उनके अंदर वो जो है माशाल्लाह निशानियां पाई जाती थी, मतलब उनके अंदर वो तासीर थी, वो हुनर था। बहरहाल ये हुजूर के जुमले हैं, ये हुजूर ने फरमाया। हुजूर ने तो कोई चीज देखी होगी ना, इसलिए फरमाया। बहरहाल अब दूसरी बात, कुरान पाक की आयत पे आ जाइए। कुरान पाक से साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी पैदा नहीं होगा। जो हुजूर की हदीस का
اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا یعنی قرآن پاک کا انکار کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر. سچ سچ بولو یار. کافر ایک دم سے کہہ ڈالا کافر. منکر ہے قرآن شریف کا. وہ جو قرآن کا منکر ہے وہ ایمان والا ہے کہ بے ایمان ہے؟ بے ایمان. بے ایمان ہے تو مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہو. پھر بول دیا کافر ہے. یار بھائی سوچ سمجھ کے بولو یار. ہاں بھائی جان حقیقت میں کافر ہے؟ ہاں حقیقت میں. یا آپ کہہ رہے ہو یا مطلب ہوش و حواس میں جاگتے میں کہہ رہے ہو کہ سوتے میں؟ جاگتے میں. چلیے ماشاء اللہ جاگتے میں کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. میں سمجھا کہیں دھوکے میں نہ کہہ دیا ہو یار. دھوکے میں نہیں. دھوکے میں نہیں. نہیں. تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور حضور کی ختم نبوت پر حضور کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ایمان رکھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا امکان مانتا ہو یعنی یہ ذہن رکھتا ہو کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے. اگر ہو جائے پھر بھی حضور کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی حضور آخری ہی نبی رہیں گے. ایسا انسان مسلمان ہے آپ کے نزدیک یا کافر؟ کافر ہے. ارے سچ سچ بولو یار. سیدھا سیدھا بولو. ایسا ہے صحیح میں؟ ہاں صحیح میں. وہ گستاخ بھی ہے. ظلم الیقین تو نہیں ہے؟ کیا میں کہہ رہا ہوں آپ پختہ یقین کے ساتھ بول رہے ہیں ظلم الیقین کے ساتھ تو نہیں بول رہے؟ ہاں پختہ یقین کے ساتھ. ایک میں اپنے گاؤں کی بات بتاتا ہوں. دیکھیے ابھی بعد میں بتائیے گا پھر میں اپنی بات بھول جاؤں گا. ہاں بتائیے. آپ کا پورا پختہ یقین ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا حضور کی ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی ایسے شخص کو آپ مسلمان نہیں مانتے کافر مانتے ہیں؟ کیا آپ کیسے بولنا؟ میں کہہ رہا ہوں جس کا یہی ایمان و عقیدہ ہو کہ اب بھی یعنی حضور کے وصال کے بعد اب بھی کوئی نبی پیدا ہو اور پھر وہ یہ عقیدہ رکھے حضور کی خاتمیت پر یعنی حضور کا آخری نبی پر ٹھیک ہے حضور کی ختم نبوت پر حضور کا آخری نبی ہونے پر کوئی آنچ نہیں آئے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا شخص مسلمان ہے یا کافر؟ وہ کہ میں اپنے نبی کے بعد کہے کوئی نبی آئے گا پھر اس کے بعد میں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سوال. اب کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں. اگر کسی کا یہ ایمان و عقیدہ ہو کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو وہ انسان مسلمان ہے یا کافر؟ کیا کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور کوئی نبی پیدا ہو جائے پھر بھی حضور کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑے گا؟ ہاں نہیں پڑے گا. حضور آخری نبی رہیں گے یعنی اب کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا کوئی یہ کہے کہ حضور کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخری زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں یعنی حضور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آتے یا بعد میں آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اہل فہم اہل علم دانش مند لوگ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ پہلے آنے میں اور بعد میں آنے میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھے؟ کوئی فضیلت نہیں. یہ حضور ہمارے نبی جو ہیں جن کی امت میں ہم لوگ ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے خواہش کی نبیوں نے تمنا کی ہمارے اس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں اعجاز بخشے یا نہیں؟ السلام علیکم بھائی جان خیریت؟ اول اور آخر نبی ہمارے نبی ہیں یا نہیں؟ ہے اول آخر. تو یہ ہمارے ہی نبی کا کمال ہے یا پھر کسی اور نبی کا بھی کمال ہے؟ اپنے نبی کا کمال ہے. ہمارے نبی کا کمال ہے نا؟ ہاں ماشاء اللہ. کیا کسی اور نبی کو یہ خصوصیت یہ خاصیت ملی؟ نہیں. یہ کمال ملا؟
نہیں ملا. کسی اور نبی کی تو خاصیت نہیں ہے نا یہ. نہیں. اللہ اکبر. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخر ہیں، یعنی آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے آخر، یعنی سب میں بعد میں ہیں، یہ عوام کا خیال ہے. تو یہ صرف عوام کا خیال ہے یا عالموں کا بھی خیال ہے؟ عالموں کا بھی خیال ہے. عالموں نے تو بتایا ہے یہ کہ حضور آخری نبی ہیں. اگر عالموں کا خیال نہیں ہوتا، عالموں کا عقیدہ نہیں ہوتا، تو پھر عوام کا بھی نہیں ہوتا. غلط عقیدہ ہوتا ہے عوام کا بھی، ہے نا. تو اس ٹاپک پر یعنی حضور آخری نبی ہیں، حضور کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، یعنی تمام نبیوں میں لاسٹ نبی ہمارے نبی ہیں، تمام نبیوں میں آخری نبی ہمارے نبی ہیں، یہ صرف عوام کا خیال ہے یا عالموں کا بھی خیال ہے؟ عالموں کا بھی خیال ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ نے بالکل صحیح بولا. ڈر کے مت بولیے، آپ صحیح بول رہے ہیں. ٹھیک ہے دوست، آپ نے بالکل صحیح بولا ہے کہ جن استاد کے پاس پڑھائی کرے نا ہمیں، وہی ہمیں تعلیم دی تھی، اور جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں دینی تعلیم کے رسالے، انہی کے اندر بھی یہی حقیقت ہے. اچھا اچھا، چلیے بڑی اچھی بات ہے. مگر جو یہ کہے کہ عوام کا خیال تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، یعنی انبیاء سابق کے زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، سب نبیوں میں آخر ہیں، یہ عوام کا خیال ہے. اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخری زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، یعنی شروع میں آتے یا لاسٹ میں آئے اس سے کوئی فضیلت نہیں. کوئی فضیلت. ایسا ایمان و عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ مسلمان. ارے وہ یہ کہہ رہا ہے پہلے آنے اور بعد میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ عوام کا خیال ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخری زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے اس میں. ارے اول اور آخر ہونا ہمارے نبی کی فضیلت ہے، ہمارے نبی کا کمال ہے. اپنے نبی کا کمال ہے. تو پھر اس کو جب یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فضیلت نہیں کہنے والا، تو وہ شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ کافر ہے. سچ سچ بولو یار، سوچ سمجھ کے. پھر سے آپ نے کہہ دیا. سچ بول رہا ہوں. سچ بول رہے ہیں؟ ہاں سچ. اچھا جناب، یہ آپ کے مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے ہی لکھا ہے، جن کا بھی آپ نام لے رہے تھے نا. کیا آپ نے انہیں کافر کیوں کہہ دیا؟ تو میں نے اکیلے نہیں کہا، میں سامنے والے سے کہلواتا ہوں، اور میں ان کے بڑے بڑے مفتیوں سے کہلواتا ہوں. اور اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ سوتے میں بول رہے ہیں کہ جاگتے میں بول رہے ہیں؟ جاگتے میں بول رہا ہوں. کن سے کہلواتا؟ دیوبندیوں کے مفتیوں سے کہلواتا ہوں. میں خود نہیں کہتا، دیوبندیوں کے مفتیوں سے کہلواتا ہوں. کتاب اٹھا لیجئے، تہذیر الناس کتاب کا نام ہے، 10 روپے کی 20 روپے کی کتاب ملے گی. ٹھیک ہے، مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب ہے. اس میں لکھا کہ عوام کا خیال تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، یعنی آپ سب میں لاسٹ نبی ہیں، سب میں آخری نبی ہیں. یہ کیا بتایا؟ عوام کا خیال. مگر پھر کہتا ہے کہ اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخری زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. سمجھے جناب؟ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، پہلے آنا بعد میں آنا، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. پھر آگے لکھتا ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وصال کے بعد، یعنی سمجھے، کوئی نبی پیدا ہو، پھر بھی خاتمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہیں آئے گا، یعنی آپ کے نبی آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ارے جب کوئی نبی پیدا ہو گیا تو پھر ہمارے نبی آخری نبی کہاں رہے؟ پھر تو آخری نبی وہ کہلائے گا جو پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 4 بھائی ہیں، 2 بہن ہیں. 4 بھائی 2 بہن. سب میں چھوٹا کون ہے؟ سب میں چھوٹا میں ہی ہوں. آپ سب میں چھوٹے ہیں؟ بھائی جان آپ سب میں چھوٹے کہلائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر ایک رحمت اور بھیج دی، یا 9 رحمتیں زیادہ کر کے 10 رحمتیں آپ کے لیے بھیج دی، یعنی آپ کی بہن لڑکی 9 رحمتیں زیادہ لاتی ہے. سمجھے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کا بھائی یا بہن کوئی اور آ گیا،
کیا آپ آخری رہیں گے؟ ہاں آخر میرے بعد. ہاں آپ کے بعد بھائی جان. ہاں تو پھر بھی آپ آخری رہیں گے؟ نہیں. کون ہوگا پھر آخری؟ جو آئے گا. جو آئے گا وہ آخری ہوگا نا؟ ہاں وہ آخر ہو جائے گا. ماشاء اللہ صحیح بول رہے ہیں. سوتے میں جاگتے میں؟ جاگتے ہوئے بول رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جو میرے نبی کو یہ کہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یعنی آپ کے وصال کے بعد آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بعد زمانہ نبوی یعنی آپ کی ظاہری حیات کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہو, سمجھ رہے ہیں, پھر بھی خاتمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا. اگر کوئی نبی پیدا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کیا, دعویٰ کیا, تو وہ شیطان ہوگا کہ حقیقت میں نبی ہوگا؟ دعویٰ کر دیا وہ شیطان ہوگا. شیطان ہوگا نا. میرے نبی نے خود فرمایا کہ ایسے ایسے نبی پیدا ہوں گے میرے بعد اور وہ اعلان نبوت کریں گے مگر شیطان ہوں گے. اس کتاب میں کہیں یہ لکھا نہیں ہے کہ جو اعلان نبوت کرے گا وہ شیطان ہوگا, مردود ہوگا, لعین ہوگا, دجال ہوگا, کچھ بھی نہیں لکھا. اور 14 نبیین مانے گئے ہیں اس کتاب میں. ہر زمین و آسمان کا ایک ایک نیا نیا نبی مانا گیا. جی جناب. تو آپ بتائیے میں نے ہی کافر کہا یا آپ نے بھی کافر کہا ہے؟ میں نے بھی کافر. آپ نے بھی کافر کہا. اپنی طرف سے تو نہیں کہا نا, قرآن کے فرمان سے کہا, حدیث کے فرمان سے کہا. قرآن کے فرمان سے کہا. اللہ اکبر. قرآن پاک کی آیت شاہد ہے, موجود ہے, قرآن پاک میں اب بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گی. تو میں نے اگر کافر کہہ دیا تو اس میں کون سی گناہ کی بات ہو گئی, غلط بات ہو گئی بھائی جان؟ کوئی گناہ کی بات نہیں. کوئی نہیں ہے نا؟ نہیں. میں اپنی بات بتاؤں؟ جی بھائی جان بتائیں. وہ بھی تمہارے مسلک کے ہیں. جو ہمارے مسلک کو چھوڑو, ایسے بہت لے کے آتے ہیں لوگ, الحمدللہ ان کی بینڈ بجا دیتا ہوں میں. ہمارے مسلک کا نام مطلب ہمارے مسلک میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گھوٹالا کرتا ہو, اور جو گھوٹالا کرتا ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں, چاہے کچھ بھی کہلائے. تو انہوں نے میرے سامنے میں نے بات کری کی کہ میں تم نے کافر کیوں کہتا ہے, ایسا کیوں بولتا ہے. تو انہوں نے مجھے سمجھایا گیا کہ میں خود اعلیٰ حضرت نے ان دونوں کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہے تھے, نہ ہی میرے بارے میں غلط کہہ سکتے, نہ ہی ان دونوں کے بارے میں غلط. جو کفر کا فتویٰ لگائے گا اس کے اوپر خود لگ جائے گا کفر کا فتویٰ, اتنا مجھے معلوم ہے. بہرحال جس سے آپ کی بات ہوئی ہے مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تمہاری اس میں کہاں مسئلہ. ایسے صلح کلیوں سے میں کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, جو پیور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والا ہوتا ہے نا, میرا اسی سے تعلق ہے, وہ میرا سر کا تاج ہے. اور جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا کہلا کے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں ڈنڈی مارتا ہے نا, اور جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتا ہے, جوتے کی نوک پہ مارتا ہوں میں, چاہے میرا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے بھائی جان. ہاں, میں نہیں دیکھتا یہ کون ہے کیا ہے, میں دیکھتا ہوں میرے نبی کی غلامی میں کون ہے, میرے نبی کا وفادار کون ہے. میں نہیں دیکھتا یہ کتنا امیر ہے, کتنا غریب ہے, کیا ہے. میں تو اس کے دل کے اندر کی جو محبت ہے نا, میں تو اس کی محبت دیکھ کے اس سے پیار کرتا ہوں. سمجھے بھائی جان؟ ہاں, غلام نبی میرے سر کا تاج ہے اور دشمنان نبی میرے جوتوں کی نوک پر. ہاں, آپ بھی یہی بات دھیان رکھیں, جو آپ کے نبی کا نہیں وہ آپ کا نہیں, آپ کے نبی کا دشمن آپ کا دشمن. سمجھے جناب؟ اچھا یہ بتائیے, آپ کے والدین زندہ ہیں نا؟ ہاں زندہ ہیں. چلیے زندہ ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کہاں سے ہیں بھائی جان؟ مراد آباد گلڑیا معافی. ارے ماشاء اللہ, گلڑیا معافی سے ہیں. تمہارے یہاں جھگڑا بھی تو ہوا تھا ابھی پیچھے. کس سے؟ گلڑیا معافی میں کوئی دیوبندی آیا تھا نا جو ہنگامہ شروع کر دیا تھا. ہاں شروع کر دیا. اچھا وہ مولوی اب بھی ہے؟ اگر ہو تو میری بات کراؤ, الحمدللہ بڑا مزہ آئے گا. اس ٹائم میں یہ نہیں, گاؤں میں نہیں ہوں نا. اچھا. ہاں, یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو مولوی ہے, جو میرے استاد ہیں, ہاں جو میرے استاد ہیں ان کا نام سن لو. ہاں, علاقے میں زلزلہ ہے ان کے نام کا, دنیای دیوبندیت گھبراتی ہے ان کا نام سن کے. مولانا عبد الوہاب نعیمی صاحب قبلہ,
جی دہشت طاری ہو جاتی ہے دیوبندیوں کے دلوں پر نام سن کے. سمجھے جناب؟ ہاں. بہرحال گلڑیا معافی میں ہمارے وہ استاد رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے جناب. ہاں. اور الحمدللہ اس ناچیز کو یہ ہمت یہ جرت انہوں نے سکھائی ہے. سمجھے؟ انہوں نے یہ سب اتنا کچھ علم سکھایا ہے پڑھایا ہے بتایا ہے. سمجھے؟ باقی الحمدللہ میرے علماء کی شان بڑی ہے. اس ناچیز کے سامنے بڑے سے بڑا دیوبند کا مفتی نہیں ٹک سکتا. اور میں خود 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں. مجھے خود کبھی پہلے بریلویوں سے الرجی ہوا کرتی تھی صرف نادانی میں صرف دھوکے میں خالی سن کے. مگر جب حقیقت سامنے آئی خود سرچ کیا تو آج ان سے برا مجھے کوئی نہیں لگتا ہے. جو غیر مسلم ہے نا غیر مسلم وہ ہمارے کسی نبی کی شان میں کسی ولی کی شان میں توہین نہیں کرتے مگر یہ بدبخت ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے ہمارے ہی نبی کی توہین کرتے ہیں. قرآن شریف کہاں پڑھے ہو آپ؟ میں نے دیوبندیوں میں پڑھائی کی تھی. ٹانڈا بادلی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں سنو میں. ہاں. استادوں کا نام بتاؤں؟ نادرے کے میرے استاد ہیں مولانا حافظ منور. اردو کے استاد ہیں مولوی منور. اور میں نے جہاں حفظ کیا تھا ان کا نام ہے مولوی عقیل. مگر پڑھائی چھوٹ گئی میں حفظ نہیں کر پایا. ٹھیک ہے. کیا کرتے ہو آپ؟ جی جناب میں ایک عام انسان ہوں یار سادہ سا انسان ہوں. اچھا جی محنت مزدوری کرنے والا ایک چھوٹا سا ادنا سا حضور کا غلام ہوں. اچھا. مگر دنیا دیوبندیت کو چیلنج ہے کسی ایک جگہ کے انسان کو نہیں ہے. میرے اپنے گاؤں کے جتنے ہیں سب کو ہے. آ جاؤ اور تم میں سے جو صحیح صلاحیت والا ہو بات کرو مجھ سے. تم کہاں رہتے ہو؟ میں ڈسٹرکٹ رامپور یو پی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس کاشی پور آنگا سے ہوں میں. جی جناب. اور میں اپنا ایڈریس بہت سے لوگوں کو بتا چکا ہوں آپ کو بھی بتایا ہے. میں ڈرتا نہیں ہوں بھائی جان کسی بھی دیوبندی سے کیونکہ میں نے ان کی اوقات دیکھ لی ہے. اور ایک بات اور بتا دوں جو دشمن نبی ہوتا ہے نا جو دشمن رسول ہوتا ہے اس میں ہمت نہیں نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمت مومن کے اندر ہی ہوتی ہے. سمجھے بھائی؟ پیسہ آپ پہ جتنا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ایمان کی طاقت ہے جو ایمان کی پاور ہے وہ کسی پیسے والے پہ نہیں ہوتی. پیسہ والا پیسہ جو ہے نا ڈرا کے رکھتا ہے. میری ایک بات بتاؤ گے آپ؟ جی بتائیے. یہ جو جشن میلاد النبی بناتے ہیں یہ سب چھوڑیے یہ بات کی بات ہے. یہ سب چھوڑیے ابھی کی بات ہے کیونکہ یہ بتانا پڑے گا. آپ صحابہ کو بھی مانتے نبی کو بھی مانتے. بتائیے کس نے بنایا؟ اچھا اگر نہیں منایا اگر کسی نے نہیں منایا تو کیا یہ ناجائز ہے؟ بولیں کیا یہ ناجائز ہے؟ یہ بتاؤ یہ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ حضرت میں کہہ رہا ہوں کیا یہ ناجائز ہے؟ اگر کوئی مناتا ہے تو یہ ناجائز ہے شرک ہے کفر ہے کیا ہے بتائیں. اس میں تو بہت ساروں کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں. نماز چھوٹ گئی گناہ ہوا نا؟ ہاں گناہ ہوا. ٹھیک ہے مگر یہ ناجائز ہے شرک ہے کفر ہے کیا ہے یہ بتائیے. ایک بار میں نے خود دیکھا تھا. بھائی جان ایک بار نہیں تم نے 1000 بار دیکھا ہو. میں نے جو پوچھا اس کا جواب دیجیے. ہاں بولو. ارے چھٹائیں گے سمجھے جناب. ہاں میں نے جو آپ سے معلوم کیا اس کا جواب دیجیے. پھر میں آپ کے گھر سے اس کا ثبوت دوں گا. یار ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ نور حسن کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا میں نے آپ سے منع کر دیا کہ ارے یار چھوڑیے تو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دو بھائی جان. مجھے آپ یہ بتا دیجئے جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے؟ شرک ہے بدعت ہے کیا ہے؟ حرام ہے کفر ہے؟ نہیں معلوم. ایک بار خود ہمارے بھائی پھر وہی بات ایک بار نہیں 1000 بار. میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو. میں آگے بڑھتا ہی نہیں. اچھا دیکھیے سنیے آپ نہیں بتاؤ گے میں بتا دیتا ہوں. آپ کے تھانوی جی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں سنا. اچھا
چلیے سب سے پہلے میں ایک چیز پوچھوں گا آپ سے، ہندوستان کی خوشی مناتے ہیں آپ آزادی کی؟ ہاں مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ ہندوستان آزاد ہوا. آزاد ہوا کس سے ہوا؟ علماء سے اور غیر مسلموں سے. یعنی علماء کو اور غیر مسلموں کو ہندوستان سے بھگا دیا؟ بھگا دیا نہیں گیا، انگریز کو بھگایا گیا. میں نے جو پوچھا اس سے وہ جواب آپ نے درست نہیں دیا. کیا درست نہیں دیا؟ ارے انگریزوں کے ناپاک چنگل سے ہم کو آزادی ملی یار. آپ کا جملہ درست نہیں ہے، جملہ غلط تھا آپ کا. سمجھے جناب؟ ہاں سمجھا. جی خیر کوئی بات نہیں ہے. ہندوستان کو آزادی ملی، ہندوستان کے ہندو مسلم سب لوگوں کو، کس سے؟ انگریزوں کے ناپاک چنگل سے. ٹھیک ہے. اچھا کب ملی؟ 15. کیا 15؟ 26 جنوری. کیا 26 جنوری؟ 26 جنوری کو تو قانون فالو ہوا تھا، لاگو ہوا تھا. 15 اگست کو آزاد ہوا. ہاں 15. ٹھیک ہے جناب. ہاں ٹھیک ہے. 15 اگست کو. اچھا وہ 15 اگست کب تھی؟ آج تھی کہ کئی برس گزر گئے؟ کئی برس گزر گئے. کتنے گزر گئے؟ پتا نہیں لگا مجھے. مگر ہر سال مناتے ہیں. ہاں ہر سال. کیوں مناتے ہیں؟ کیا ہر سال آزاد ہوتا ہے کیا؟ ہر سال آزاد نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے. خوشی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اپنا ملک آزاد ہوا تھا. اپنا ملک آزاد ہوا تھا. کس سے؟ انگریزوں سے. انگریزوں سے. چلیے اب اس آزادی میں ہندو مسلم سب ساتھ تھے نا؟ ہاں سب ساتھ تھے. چلیے جب آپ انگریز کے ناپاک چنگل سے ہندوستان کے آزاد ہونے کی خوشی ہر سال منا سکتے ہیں، تو ہم اللہ کے اس محبوب نبی کی پیدائش کی خوشی کیوں نہیں منا سکتے جس اللہ کے محبوب نے اس دنیا میں تشریف لا کر شیطان کے ناپاک چنگل سے ساری کائنات کو آزاد کرایا؟ نبی کی پیدائش کی خوشی وہ لڑکی منائے جس لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جب وہ پیدا ہوتی تھی، اس کو میرے نبی نے آزادی دلائی. میرے نبی کی پیدائش کی خوشی وہ عورت منائے، وہ بیوہ منائے جس کے شوہر کے مر جانے کے بعد اس کو بھی جو ہے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. سمجھے جناب؟ میرے نبی کی پیدائش کی خوشی وہ منائے جو ظالموں کی قید میں تھے، جن کو میرے نبی نے ظالموں کی قید سے آزاد کرایا. کسی وہابی دیوبندی کی قسمت میں نہیں ہے کہ میرے نبی کی پیدائش کی خوشی منائے. میں ایسی بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں آپ کو. ہاں بیٹا ادھر آ گئے. سمجھے جناب؟ ہاں بہت سی ایسی میں باتیں بتا سکتا ہوں آپ کو. آپ سنتے رہیے پیار سے بھائی جان. ابھی آپ نے سنا ہی کہا، ابھی تو شروعات ہے یار. میرے نبی کی پیدائش کی خوشی مومن مناتے ہیں، ایمان والے مناتے ہیں. اور میں ایک جملہ تمہارے گھر سے دے دوں، اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ والوں سے شیطان کے علاوہ ساری مخلوق خوش رہتی ہے. یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا، یہ اس کے اندر مت ڈالنا، یوٹیوب کے اندر ڈلے گا بھائی جان، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈلے گا. کیا ڈلے گا؟ یوٹیوب پہ جائے گا نا. نہیں ڈالنا بھائی. پھر مطلب کیوں نہیں ڈالنا؟ کہ دیوبندیوں کا پردہ فاش کیا اس لیے نہیں ڈالنا؟ نہیں ویسے بھی نہیں ڈالنا. میں تو ڈالوں گا نا. میں نے آپ کے ساتھ اتنی محنت کی ہے، اتنا میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ مانو نہ مانو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھے جناب؟ مگر میں جن بھائیوں کے لیے کام کرتا ہوں، میں جن کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں، تو ان تک تو اس کا فائدہ پہنچے نا یار. اتنی محنت آپ کے ساتھ میں نے ویسے ہی کی ہے. میری بات نہیں ڈالنا. آپ کی بات کیوں نہیں ڈالوں؟ نہیں ڈالنا. کیوں بھائی جان کیوں؟ میرا تو پھر تو میرا محنت کرنا ہی بیکار چلا جائے گا نا. دوسروں پہ محنت کر کے ڈال سکتے، میری وہ نہیں. آپ نے مجھے کال ہی کیوں کیا یہ بتائیے؟ میں ایسے کہہ رہا تھا، میں نے تھوڑی سی بات آپ کو کرنا ہی نہیں تھا. میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا نا کہ کال کٹ کر دیجئے، میں بات نہیں کروں گا. نہیں ڈالنا. میں بھائی جان میں نے منع کیا تھا نا آپ سے. یہ پڑے گا، آپ کے منع کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے. ٹھیک ہے
سمجھ گئے بھائی جان؟ نمبر بھی جائے گا آپ کا، اب آپ منع کر رہے ہیں تو بس آپ سچے دل سے میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے توبہ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. چلو کس چیز کی معافی؟ دیوبندی سے معافی مانگ لیجیے، دیوبندی سے توبہ کر لیجیے. میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں. نہیں، مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں بھائی جان، میں اس قابل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. کیوں مجھے اور گناہ گار بنا رہے ہو بھائی؟ میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں. سنیے بھائی، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے دوست، آپ دیوبندی سے توبہ کر لیجیے. ہاں میری بات مت ڈالنا. دیوبندی سے اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کیا آپ کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے جناب، اور میرا کیا میرے ساتھ جائے گا. میں نے جو آپ کے ساتھ اتنی محنت کی ہے، میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پھر بھی آپ نے بات کی. آپ نے ادھر ادھر کو گھمانے کی کوشش کی، مگر میں منع کر رہا تھا، پھر بھی آپ نے جو ہے بات کی، نہیں مانے آپ. خیر کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، دیوبندی سے توبہ کر لیں. بس میں کہتا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو سنیں. ٹھیک ہے، دیوبندیوں کی اور بریلویوں کی جو گفتگو ہوتی ہے جس بھی چینل پہ ہوتی ہے، آپ سب سنیں. صرف فیصلہ کریں کہ نبی کا وفادار کون ہے اور نبی کا غدار کون ہے. بات ختم ہو گئی. اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ ان کے ساتھ آئیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو بیان کرتے ہیں. اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو پھر آپ کا جہاں جی چاہے وہاں چلے جائیں. ٹھیک ہے، جہاں پر دل چاہے چلے جائیں. ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ، فی امان اللہ. چلتے ہیں. وہ تو جائے گی نا بھائی جان، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ارے بھیا، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، مجھے کیوں گناہ گار بنا؟ میں معافی چاہتا ہوں بھائی. پھر وہی بات، معافی کی کیا ہے؟ معافی کی اس میں کوئی ضرورت نہیں بھائی، میں ویسے ہی بڑا گناہ گار آدمی ہوں. نہیں ڈالنا نا، نہیں ڈالنا. میں نے جو اتنی محنت کی ہے ایسے ہی نہیں کی ہے. میں آپ دیکھیے، آپ مانے تو مان جائیں، دیوبندی سے توبہ کریں تو کر لیں، بڑی اچھی بات ہے. جنت والوں میں شامل ہو جائیں، جہنم والوں سے نکل جائیں. میں اپنے سنی بھائیوں کے لیے، سیدھے سادے مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہوں. اگر کسی دیوبندی کی قسمت جگمگا رہی ہے، چمک رہی ہے تو توبہ کر لے. ٹھیک ہے بھائی جان، ڈلے گی بھائی جان. اچھا یہ بتائیے، آپ حقیقت میں کیا ہیں؟ مفتی ہیں، مولوی ہیں، کیا ہیں؟ اور جو آپ نے اس گاؤں کا نام بتایا، حقیقت میں آپ اس کے امام ہیں یا کیا ہیں؟ رہتا ہوں اس گاؤں میں خالی. اس گاؤں میں خالی رہتے ہیں. اچھا، جو آپ کے وہ مفتی صاحب ہیں، جو مولانا صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ پتا نہیں، دھیان میں نہیں. دھیان میں نہیں ہے. چلو خیر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. ڈالنا مت. اگر آپ کا بھائی، دیکھیے میں نے محنت کی ہے یار، اتنی محنت کسی پہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں جناب، میری ہر آڈیو الگ ٹاپک پہ ہوتی ہے، الگ کچھ نہ کچھ کسی کو سیکھنے ملے گا. جو آپ سے بات ہوئی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوئی، اور جو کسی اور سے ہوتی ہے وہ آپ سے نہیں ہوئی، تو میں کیوں نہیں ڈالوں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نور حسن ہے. اچھا. میں رامپور کاشی پور آنگا سے ہوں. میرے محلے کا نام محلہ بیکم پوری ہے. اچھا. اور اگر آپ کے رامپور کا کوئی جاننے والا ہو جو دنیائی دیوبندیت کا سب سے بڑا عالم ہو اور مجھ سے بات کرنا چاہتا ہو ہمارے کسی بھی عقائد پر، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں، اور وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں بات کروں گا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ میرا نمبر ڈالا تھا نا ان دیوبندیوں نے، الٹا پڑ گیا ان کو. یہ سوچ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ نمبر ڈال کے اس کو پریشان کر کے اس کا یہ کام بند کر دیں گے. اٹھ وہاں سے. مت ڈالنا نا بھائی جان، یہ ڈلے گی تو ہے، آپ منع کرو یا نہ کرو، یہ ڈلے گی. جو آپ کو میں نے سمجھایا ہے وہ بات دوسروں تک بھی تو پہنچنا چاہیے بھائی جان. اتنا یار محنت کر کے اور میں نہ ڈالوں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. مت ڈالنا. خیر کوئی بات نہیں، میں فون کاٹتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کہیں جا رہا ہوں ذرا. نہیں ڈالنا نا. ڈلے گی تو ضرور. آپ کتنا بھی منع کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ڈلے گی، ڈلے گی ضرور. ٹھیک ہے، جب چلتا ہوں میں.